دل پہ یہ سوچ لینا کہ ابھی جیسی جلسہ ختم ہوگا سوئیں بعد میں پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھو غوث اعظم بھی خوش ہوں گے، رسول اعظم بھی خوش ہوں گے. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اگر نمازیں پڑھ کے عشق رسول لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ وہ 70 حوریں شہداء کو ملیں گی، تو 70 حوریں ہمیں بھی ملیں گی ملیں گی. اب سنو، 511 ہجری ہے، سرکار غوث اعظم آ رہے ہیں بغداد کی طرف. یہی تھا نا، آ رہے ہیں بغداد کی طرف. اٹھا، چہرے پہ چمک، لفٹ میں اٹھا دیا میرے غوث نے. اور جس کو غوث اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اللہ اکبر. جس کو غوث اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. فتح مکہ کے دن میرے رسول نے امام الاولیاء والاقطیاء والاسفیاء ابو الحسن و حسین داماد پیغمبر شوہر بطول اسد اللہ الغالب امام المشارق حلات المشکلات والنوائب امیر المومنین فیض المنافقین امام العادلین سید الاسفیاء سند الاسفیاء سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے کاندھے پہ اٹھا دیا تھا اور بتا دیا آج مکہ فتح ہو رہا ہے. علی کو کاندھے پر اٹھانے والا آمنہ کا لال ہے. تو رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے رسول، ارے جس کو تو نے اٹھا دیا صبح قیامت تک کے ولیوں کا باپ ہم نے اس کو بنا دیا. اللہ اکبر. اب غوث اعظم بھی آئے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اب غوث اعظم بھی آئے گا تو اولاد علی کی بن کے آئے گا. غریب اعظم آئے گا تو اولاد علی کی بن کر آئے گا. شاہ برکت اللہ آئے گا، اولاد علی کی بن کے آئے گا. ابو الحسین احمد نوری آئے گا، اولاد علی کی بن کے آئے گا. اب مفتی اعظم اگر آئیں گے تو اولاد علی کے غلام بن کے آئے گا. معاف کرنا، آج کل نقلی بہت بن گئے تو نقلی والے خوش نہ ہوں، اصلی والوں کا یہ مقام ہے. میں نام نہیں لوں گا، نقلی بہت بنے پھر رہے ہیں، ہے نا؟ پتہ ہے نہیں باپ کون اماں کون، لگا دیا صاحب ہم تو یہ ہیں. چومو ہمارے ہاتھ کا میل بھی چاٹو. خدا کی قسم غوث اعظم کے جو پیر و مرشد ہے حضرت ابو سعید المبارک المخزومی، وہ خود سید نہیں ہے. حضرت غریب نواز کے پیر جو ہے خواجہ عثمان ہارونی، وہ بھی سید نہیں. بات سمجھ آ رہا ہے؟ تو ایسا نہیں سید ہی پیر ہوگا. اللہ کا قرآن کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہے. کون ہے؟ میرے نبی نے ثابت بھی کر دیا. سنو، فتح مکہ ہے، علی کو کاندھے پہ اٹھایا. کہاں اٹھایا؟ ثابت کر دیا علی بڑا ہے. اذان کا وقت آیا، ابو بکر کھڑے ہیں، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان و طلحہ بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے سرداران قریش کھڑے ہیں، اکابرین صحابہ کھڑے ہیں. میرے نبی نے پورے مجمع میں نگاہ دوڑائی، آواز دی، یا بلال تعالی ہا ہونا. سبحان اللہ. دیکھو بڑا کون ہے؟ سب بڑے ہیں، لیکن میرے رسول نے بلال کو آواز دی، بلال پلیز کم نیئر می، بلال میرے قریب آؤ. حضرت بلال نبی کے قریب آئے. بلال نے کہا کہ ہے قوت اور آرڈر مائی پیغمبر پاک رسول اللہ ان دس ٹائم. سبحان اللہ. حضرت بلال نے کہا سرکار حکم کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا میں نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا ہے، عثمان کو ذوالنور عین بنا دیا ہے، علی کو فاتح خیبر بنا دیا ہے، صحابہ کو جنتی بنا دیا ہے. اے بلال، اس مکہ میں تیری کوئی عزت نہیں، اس مکہ میں تیرا کوئی مقام نہیں، اس مکہ میں تیرا کوئی خاندان نہیں، اس مکہ میں کوئی تجھ جیسا کالا نہیں. اے بلال، اس مکہ میں کوئی تیرا رشتہ دار نہیں، بڑے خاندان کا بھی تو نہیں ہے، بڑے قبیلے کا بھی تو نہیں ہے، بڑی ذات کا بھی تو نہیں ہے، تیرا گھر بھی بڑا نہیں. میرے بلال رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، اے بلال آج تجھے میرا رسول اتنا بڑا کرے گا کہ بڑے بڑے بھی تیرے قدموں میں سلام کریں گے.
رسول کی بارگاہ میں خاندان نہیں دیکھا جاتا، قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، یہ رنگ اور روپ نہیں دیکھا جاتا۔ کون نہیں جانتا بلال کا مکہ میں کوئی خاندان نہیں، غریب تھے اور غلام تھے، ان کا چہرے کا رنگ ہم کالا نہیں کہیں گے، غلاف کعبہ کی طرح تھا۔ کیسا تھا؟ غلاف کعبہ کی طرح بلال کا کلر تھا، قرآن کے حروف کی سیاہی کی طرح بلال کا کلر تھا۔ حضرت بلال سے میرے نبی نے فرمایا غور کرو، اے بلال آج تجھے تیرا نبی اتنا اونچا کرے گا، اتنا اونچا کرے گا کہ دنیا اش اش کرے گی۔ میرے سرکار سے بلال نے کہا سرکار بولو، فرما کیا رہے ہو؟ میرے سرکار نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا گھر ہے تو وہ کعبہ ہے، دنیا میں سب سے پہلے بننے والی دنیا میں عمارت ہے تو وہ کعبہ ہے۔ اے بلال آج تیرا نبی اتنا دے گا کہ قدم تیرے ہوں گے، چھت کعبے کی ہوگی۔ کیسا نوازا ہے، بنا دیا، کھڑے ہو گئے حضرت بلال، کہا کال اذان مسٹر بلال۔ حضرت بلال کعبے میں کھڑے کر گئے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت بلال اذان دیتے، بڑے بڑے کفار مکہ، ابو جہل کے جانشین، ابو جہل تو مر گیا تھا، ابو جہل کے جانشین بھی دیکھ رہے یہی بلال تھا، امیہ کے وفادار بھی دیکھ رہے یہی بلال تھا۔ امیہ تو مر گیا بدر میں کہ جس بلال کو میں نے مارا تھا، آج اس کے جانشین دیکھ رہے، آج بلال کو کعبے سے مار کے نکالا تھا وہی کعبہ ہے، اس کعبے کی چھت ہے، بلال کے قدم ہے، بلال کو کھڑا کر دیا۔ بلال اذان دے رہے اور میرے نبی نے اعلان کر دیا، اے دنیا والو صبح قیامت تک کے مؤذنوں کا امام میں نے بلال کو بنا دیا۔ یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہے، نام یہ میرے رسول نے اعلان کر دیا بلال آج تجھے نوازیں گے۔ اب بلال یہی بلال ہے جو چلتا تو مدینہ میں ہے، اور رسول فرماتے ہیں معراج کی رات میں گیا تو میں نے جنت میں کسی کے جوتوں کی آواز سنی، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا سرکار یہ آپ کا غلام کی بلال کی آواز ہے۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب ختم کر دیں بھی تقریر، ابھی شروع ہوئی ہے بھائی، اتنی نین سال مت کرو بھائی، 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اچھا ابھی آئے یا لیٹ آئے تو آپ کی کمی ہماری تو نہیں ہے۔ اچھا بڑے علماء بھی بیچارے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ایسے کھلتے ہوئے چہرے اللہ سلامت رکھے، بہت کم ایسے علماء ملتے ہیں اتنے اچھے جو مسکرائیں۔ سبحان اللہ، مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ جب کوئی مدینہ میں مسکرایا تو ایک ہوشیار امام ہے ہمارا، کیا ہے؟ کیوں ہوشیار نہ کہیں بھائی؟ جب کسی نے کہا نبی کو علم غیب نہیں تو وہ ہوشیار بولا، اور کوئی غیب کیا تم سے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کیوں نہ ہوشیار کہیں؟ جس نے نبی کا اختیار کا جب انکار کیا تو بریلی کا ہوشیار رضا بولا، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا، وہ سماج اس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت کے لاکھ۔ تو ڈھکوسلے والے بہت ہیں، شریعت میں برادری کو کوئی اہمیت نہیں، تقوی کو اہمیت ہے۔ کس کو اہمیت ہے؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ دیکھو علماء، میں آج آپ کو ایک حکم تو نہیں دوں گا، ایک مشورہ ضرور دوں گا۔ آج کل پیروں نے ایک سسٹم بنا لیا ہے، وہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کا امام ہمارے ہاتھ چھوٹے۔ بس میں تم کو ایک نصیحت نہیں کر رہا ہوں، ہدایت بھی نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ مشورہ دے سکتا ہوں بھائی ہونے کے ناطے، المشورۃ خیر۔ اس بستی میں کوئی پیر آئے، کتنی بڑی خانقاہ کا ہو، کتنی بڑے خاندان کا ہو،
पहले ये देखो उसने नमाज पढ़ी कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना ये औरतों के सामने बेपर्दा तो नहीं आ रहा है। तीसरी चीज ये देख लेना इसके हाथ में 2-4 अंगूठी तो नहीं है। चौथी चीज ये देख लेना कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। अगर है तो उसके हाथ चूमने से बरकत हो जाएगी, और अगर नहीं है कितनी कलगी वाला हो, कितनी लाली लगा कर आ जाए, कितना पाउडर लगा के आ जाए, अगर तखने वाला नहीं तो उनके हाथ मत चूमना, क्योंकि तुमने अगर चूम लिया तो तुम्हारे मुकद्दर की सनद बन जाएगी। इधर हमारे इमाम चूमना, हाँ मत चूमना बिल्कुल। अगर कोई तुम्हें सुलह कुल्ली कहे तो मुझे फोन लगाना, उसकी नानी का दूध आज मस्जिदों के इमामों से हाथ चुमवाते, वो हाथ ना चूमे तो उस कमेटी से एक आध मुरीद तो होता है कमेटी, इसको निकालो मगरूर है। अरे मगरूर नहीं, तू तकवे वाला बन के आ, तेरे हाथ भी चूमे जाएंगे, तेरे पैर भी चूमे। इन जाहिल पीरों ने तबाह करके रख दिया है कौम को। हाँ मेरे भाइयों, कभी तुम हाथ मत चूमना, पहले देख लेना नमाजी है कि नहीं, दाढ़ी शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। बात समझ आ रहा है? अंगूठी तो ज्यादा नहीं पहना है, या बहुत बड़ी अंगूठी तो नहीं पहना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औरतों के सामने बेपर्दा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अगर हाथ चूमोगे मुक्तदी क्या सोचेगा कि हमारा इमाम हाथ चूम रहा है तो इसका मतलब अच्छा आदमी सोचेगा नहीं जो, क्योंकि इमाम की सनद हो जाएगी फिर। इसीलिए जाहिल पीर आज उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा की बेइज्जती करते हैं, अइम्मा को बुरी निगाह से देखते हैं। लेकिन आओ देखो, अगर पीर के हाथ ही चूमना है तो मैं एक दावे के साथ बात कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे रसूल के अलावा दुनिया में ऐसा कोई पीर नहीं हो तुम्हें जन्नत दिला दे। अब दलील सुनो, पहले दलील सुनो, रिकॉर्ड हो रही है सारी बात, दलील सुनो, दलील सुनो, दलील दूं। अगर कोई पीर जन्नती है और वो दुआ कर दे, वो खुद भी नेक हो, जन्नती भी हो, दुआ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो तुम्हें जन्नत, यानी वो पीर भी जन्नती हो, जैसे कि गौसे आजम, जैसे कि गरीब नवाज, जैसे कि ख्वाजा, जैसे कि बरेली का हमारा अहमद रजा, बरेली का मुफ्ती आजम, बरेली का ताज शरिया, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का, हाफिज मिल्लत मुबारकपुर का, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का, सदर शरिया अल्लामा जदली अलैहि रहमत व रिज़वान। अल्लाह के नबी फरमा अगर दुआ करेगा तो खुद अमल वाला हो, खुद नेक हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। लेकिन आओ, अल्लाह ने एक पीर ऐसा भी पैदा किया है, एक ऐसा वली पैदा किया है, एक ऐसा पीर पैदा किया, पूरा मजमा इस्तकबाल करे जब इशारा करूं, एक पीर ऐसा पैदा किया है वो दुआ ना भी करे, हाथ ना भी उठाए, हाथ ना भी उठाए, होठों को भी ना हिलाए, जबान को भी ना हिलाए, कदम को भी ना हिलाए, हाथों को भी ना हिलाए, आसमान की तरफ भी ना देखे, उस पीर के बारे में तुम्हारा नबी कहता है उसके कदमों में चला जाना, उसके कदमों में अल्लाह ने तेरी जन्नत रख दी है। अल्लाह के नबी फरमाते एक ऐसा पीर है, एक ऐसा पीर है वो दुआ ना भी करे, हाथ ना भी उठाए, कुछ भी ना कहे, अल्लाह के नबी फरमाते उस माँ के कदमों में तेरी जन्नत रख दी है। अहमद रजा मंजरी बोलेगा मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। अब हाफिज साहब नाराज मत हो जाना, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। उसके कदम कितने चूमे हैं तुमने, उसके हाथों का मैल कितना चाटा, बोलो। उसके कदमों की छुरियों की मिट्टी को भी चाट लोगे तो जन्नत की चौखट की मिट्टी चाट। कोई पीर ऐसा नहीं है जन्नत दिला दे, वो बात पूरी समझ में आएगी, रिकॉर्ड हो चुकी है।
لیکن ایک پیر ایسا ہے سبحان اللہ، دعا نہ بھی کرے، دعا نہ بغیر اس کی مرضی کے خدا بھی جنت نہیں دے گا تمہیں، تو اس کے قدموں میں جنت اللہ نے رکھ دی ہے۔ کہاں جاتے ہو جنت تلاش کرنے؟ کہاں جاتے ہو جنت تلاش کرنے؟ پیروں کے درباروں میں؟ پہلے اس کے دربار میں جاؤ، رات کو چومو، صبح کو چومو، شام کو چومو، اور چوم لو گے جب دعا کرے گی یا اللہ میرے بیٹوں کو موسیٰ کا پڑوسی بنا۔ بات آ گئی تو سنی لو، وہ بات ہے 571 والی یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ بات آ گئی تو بتائی دوں، کیونکہ تقریر وہ ضروری ہے جو قوم کے فائدے کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دعا جب کر دے گی، ایک بوڑھی ضعیفہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا جنت میں۔ کس کا پڑوسی؟ جلالی پیغمبر کا پڑوسی، جو پتھر پہ ڈنڈا مارے تو چشمے نکالے۔ اللہ ذات پات کا قصائی تھا، کاٹتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا دیکھنا، دیکھا ہاں دیکھنا، کہا فلاں محلے میں جاؤ، ایک قصائی ہے دکان پہ بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے، جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں گئے، جانے کے بعد دیکھا بھیڑ لگی ہے، لوگوں کو گالیوں پہ گالی دے رہا ہے، چھڑک رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار لگا رہا، پھر بھی لوگ گوشت لیے کھڑے۔ صبح سے شام تک اللہ کے نبی کھڑے رہے، شام ہوئی گوشت بیچا، اوزار صاف کیے، بغل میں دوائے، چل دیا، گھر کی طرف چلا۔ بڑی عبرت خیز بات ہے، چل دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا میرے پیچھے کون آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں اللہ کا کلیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ دروازے میں ٹوٹا ہوا گھر تھا، پہنچا، اللہ کے پیغمبر ہی وہیں پہنچے، دروازہ کھلا، اندر گیا۔ ایک طرف بیوی بچے ہیں، بیوی بچوں والے کمرے میں نہیں گیا، دوسرے سائڈ میں کمرے میں چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، پہنچا، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے میں چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے تھیلے سے روٹی لی، بیوی سے روٹی منگائی، لی روٹی اور روٹی کو منہ میں ڈالا۔ کہاں ڈالا؟ منہ میں ڈالا، اچھے سے چبایا، چبانے کے بعد ہاتھ میں لیا اور اس نے بوڑھی ماں کے منہ میں کھلا دیا۔ جیسی وہ لقمہ بوڑھی ماں کے پیٹ کے اندر گیا، اس کے منہ سے آواز نکلی یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی جنت میں بنا دے۔ اللہ اور تو کرو میری قوم کے لوگ۔ پھر تیسرا لقمہ کھلایا، چوتھا لقمہ کھلایا، جتنے لقمے کھلاتا جاتا تھا ہر لقمے سے اس کی ماں دعا دیتی یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، سجدہ شکر ادا کیا، کہا مولا اس کی اعمال تو ایسے نہیں، لیکن جنت میں میرا پڑوسی جو بنے گا اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، ماں کی دعا کی بنیاد پر بنے گا۔ اندازہ تو کرو یہ ماں کی بات ہے، لیکن آج بیوی کے چکر میں ہم نے ماں کو چھوڑ دیا، اپنی وائف کے چکر میں ماں کو۔ میں نہیں کہتا بیوی کا خیال مت رکھو، بیوی سے محبت کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، بیوی سے محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن دائی حلیمہ کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر تعظیم کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور تو یہ ماں کا مقام ہے۔ مورچہ وہ جیت کر ہی آئے گا میدان سے، جنگ کی سرحد پہ جو ماں کی دعا لے جائے گا۔ حافظ صاحب نے بکرے کا اچھا گوشت کھلایا، لیکن حافظ صاحب آپ کا گوشت مبارک ہو، باسی روٹی سیک کر جب ناشتے میں ماں نے دی، ہر امیری سے مجھے یہ مکھ۔ اس لیے میرے بھائیوں علماء آپ کو امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی بڑی خانقاہ کا ہے، کتنے بڑے مرکز کا ہے، پہلے دیکھ لو شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، تو بحیثیت عالم ہاتھ چوم سکتے ہو، لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے تو تم بھی مرو گے، تمہاری بات یہ سند مان کے قوم بھی۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی تعظیم کا حکم نہیں دیا ہے کہ جس کے چاہ ہاتھ پر چاٹ لو، چوم لو۔ میرے بھائیوں یہ شریعت ہے، شریعت، شریعت کسی کے باپ کی نہیں، شریعت رسول پاک کی ہے۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، وصیت بھی نہیں کر رہا ہوں، ایک مشورہ، اس مشورے پر عمل کر لینا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کر، آپ کرو گے دلیل بن جائے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے شریعت کا جو علمبردار ہے اس کے تم ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے حضرت غوث اعظم رفتار میں آ رہا، اٹھا دیا، چہرے پہ شادابی، ہونٹوں پہ لالی، پیشانی پہ تابان، اللہ 511 اٹھا دیا، اٹھا دیا۔
اتنی اچھی ڈیفینیشن علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکات اشعۃ اللمعات میں تحریر فرمائی، اٹھا دیا۔ اس نے کہا یا عبد القادر میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں، نانا جان کا دین ہوں، نانا جان کا دین ہوں۔ لوگوں نے مجھ پہ عمل کرنا بند کر دیا، میں اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، میری پوزیشن آپ نے دیکھ لی۔ اے عبد القادر تم نے مجھے زندگی نو عطا فرما دی، نئی زندگی عطا فرما دی۔ اب آگے کی بات